الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق اللہ العظیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے 10 بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں کھیل کود کے بہانے سے لے گئے اور والد صاحب سے بہت اصرار کیا تو حضرت نے بھیج دیا اور ساتھ میں اپنا ڈر بھی ظاہر فرمایا کہ یوسف چھوٹا ہے، تم کھیل کود میں رہ جاؤ اور یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا نہ لے۔ یہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، راستے میں مارا پیٹا اور بالآخر کنویں میں ڈالنے پر وہ لوگ متفق ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے کرتا ان کے جسم سے اتار دیا تاکہ واپس جاتے وقت کرتے پر خون لگا کر کے جائیں گے اور ابا کو بتائیں گے کہ بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ایک دلیل کے طور پر، پروف اور ایویڈنس کے طور پر کرتا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے اتار لیا اور اس کے بعد ہاتھ پیر باندھ دیا اور باندھ کر کے کنویں میں ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ان لوگوں نے ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی دیواروں کو ہاتھ سے پکڑا تو وہ بھائی اس قدر غصے میں تھے اور ایسے ظالم تھے، چھوٹا بچہ ہے 6-7 برس کا، کنویں کی دیواروں کو ہاتھ سے پکڑا تو بھائیوں نے انگلیوں پر مارا کہ یہ نہ پکڑے دیواروں کو، اتنی تکلیف دی۔ بالآخر وہ گر پڑے، رسی باندھ رکھی تھی انہوں نے، آدھی دور جانے کے بعد رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل نیچے تک گرنے ہی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا
کہ جاؤ اور یوسف کو گرنے مت دینا، کیونکہ اتنی اونچائی سے نیچے گریں گے تو موت ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ کتنا سا وقفہ ہے، کنویں میں رسی کاٹ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام گرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یوسف علیہ السلام کو اوپر سے ایک دم سے نیچے گرنے نہیں دیا، بلکہ آ کر کے ان کو تھام لیا اس طرح سے کہ وہ آرام سے نیچے آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں کے اندر ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ اس کنویں میں ایک پتھر باہر کو نکلا ہوا تھا، اندر کنویں کے اندر ایک بڑا سا پتھر باہر کو نکلا ہوا تھا، اس پر پانی نہیں تھا، پانی اور اندر تھا۔ تو اس پتھر کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا تاکہ وہاں آرام سے رہ سکیں، بیٹھ سکیں، سو سکیں، ایسی جگہ ان کو کنویں کے اندر مل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا تعویذ کی طرح لپیٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے کپڑوں کو اتار کر کے ڈالا تھا، کرتا نہیں تھا ان کے اوپر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا تھا اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا تھا اور آرام سے زمین میں اتارا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے سے تھے اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون سے کہا تھا یہ بچہ بڑا پیارا ہے، اس کو میں اپنا بیٹا سمجھ کر کے پال لیتی ہوں۔ فرعون نے بیوی کی باتوں میں آ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے رکھ لو، لیکن بعد میں وزیروں نے بتایا کہ یہ لڑکا تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تم نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ تمہارے ملک میں بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس سے تمہاری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، یہی وہ لڑکا لگتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے فرعون نے بچپن میں آگ کے پاس چھوڑا، آگ کا کوئلہ وغیرہ رکھا تھا جلا کر کے۔ اگر یہ بچہ واقعی معصوم ہے تو یہ آگ کو ہاتھ سے پکڑ لے گا، اگر یہ واقعی معصوم نہیں ہے، یہ آگے چل کر کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے تو پھر یہ آگ کو ٹچ نہیں کرے گا، ہوشیار ہوگا یہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بچپن میں اس طرح آزمانے کے لیے ایک پلیٹ میں آگ رکھا اور دوسرے پلیٹ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانے پینے کی چیزوں کی طرف جا رہے تھے بچپنے میں چھوٹے سے، تو اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور ادھر موڑ دیا تھا گاڑی کو، ادھر کہاں جا رہے ہو، ادھر چلو، آگ اٹھاؤ منہ میں ڈال لو تاکہ فرعون تمہیں ابھی سے نہ مار دے۔ تو بہرحال یہ لمبا قصہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان 3 موقعوں پر ایک دم تیزی کے ساتھ آئے تھے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، بڑی تیزی سے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا، گرنے نہیں دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر رہے تھے، جبرائیل تیزی کے ساتھ آئے، آ کر کے پکڑ لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانے پینے کی چیزوں کی طرف جا رہے تھے، تیزی کے ساتھ جبرائیل آئے اور ادھر موڑ دیا اور
کوئلہ کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کام لیتا رہتا ہے فرشتوں سے، اور نیک لوگوں کی اس طرح سے مدد کرتا ہے۔ میں نے 2-3 دن پہلے بھی بتایا تھا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ساری چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں لیکن اسی میں ہمارے لیے کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئلہ کھانا یہ تو اچھا نہیں ہے، آگ کا کوئلہ، لیکن اسی سے ان کی جان بچ گئی۔ اگر وہ آگ کا کوئلہ نہ کھاتے، فرعون سمجھ جاتا کہ یہ وہی بچہ ہے جس سے میرے لیے خطرہ ہے، وہ بچپن میں ہی قتل کروا دیتا۔ بہرحال تو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ظاہر میں کچھ نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس نقصان سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، پھر بھی ہمیں کچھ بیماری یا کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی میں ہمارے لیے اللہ نے کچھ بھلائی رکھی ہے۔ ساری کوششوں کے باوجود ہم اس مصیبت سے نہیں نکل پا رہے ہیں، تو یہی سمجھنا چاہیے کہ اسی میں شاید ہمارے لیے کوئی بھلائی پوشیدہ ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نیچے گرنے نہیں دیے، ایک دم سے آرام سے نیچے اتارا اور پتھر پر بٹھا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا، جسم سے کرتا اتار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جنت سے ایک کرتا بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو پہننے کے لیے، جنتی کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پہنتے رہے، آرام سے تھے، بعد میں بھی وہ کرتا کئی زمانوں تک چلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو گفٹ میں دیا کہ یہ جنت سے آیا ہوا امپورٹڈ ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا کہ یہ مجھے میرے ابا نے کرتا گفٹ میں دیا ہے، تم اس کو رکھ لو، جنت کا کرتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی کرتا لپیٹ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ کی طرح باندھ دیا تھا۔ اب آپ بولیں گے اتنا بڑا جبہ اتنا چھوٹا کیسا ہو جاتا؟ وہ آیا تھا امریکہ سے اوباما، چند سال پہلے آیا تھا، نہیں آیا تھا امریکہ سے اوباما، تو آندھرا میں کوئی پٹو کی ساڑی بنانے والی کمپنی ہے، پوری ساڑی کو میچ باکس کے اندر رکھ کر کے گفٹ میں دیا۔ اور ہم نے بچپن میں بھی پڑھا تھا کہ ہمارے انڈیا کے اندر ریشم کی جو ساڑیاں بنتی ہیں وہ اس قدر ملائم ہوتی ہیں اور ایسی پتلی ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے کہ ان کو آپ لپیٹ کر کے انگا ڈبے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، میچ باکس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو انسان کا بنایا ہوا کپڑا اتنا بڑا اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جنت سے آیا ہوا کرتا وہ اتنا بڑا اتنا چھوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں وہ ابراہیم علیہ السلام کا جنتی کرتا گلے میں تعویذ کی طرح باندھ کر کے ڈال دیا تھا۔ ایک تو اس میں جنت کی برکت ہے اور باپ دادا سے برکت چلی آ رہی ہے، پیغمبر نے اس کو پہنا، ابراہیم علیہ السلام نے، آگ سے ان کو بچاؤ ہوا، اسحاق علیہ السلام نے پہنا، یعقوب علیہ السلام نے پہنا، برکت والا وہ جبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال ایک صحابی کو مل گئے، ان صحابی نے حضور کے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی لیا برکت کے طور پر۔ تو بتاتے ہیں جس جنگ میں بھی وہ صحابی جاتے تھے جیت کر آ جاتے تھے، حضور کی برکت ہے ان کی ٹوپی کے اندر۔ تو نیک لوگ جو چیزیں پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر برکت ہوتی ہے۔
بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں وہ کرتا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ کرتا ان کے گلے سے اتارا تعویذ سے. ان کو معلوم نہیں، بچے ہیں وہ. اب انہوں نے سمجھا ابا نے کچھ ڈالا ہے گلے میں. جبرائیل علیہ السلام نے وہ گلے سے تعویذ کھول کر کے کرتا نکال کر کے دیا کہ لے یہ پہن لے. تیرے بھائیوں نے تیرا کرتا اتار دیا ہے، لیکن تیرے لیے پہلے سے یہاں ریزروڈ ہے پہننے کے لیے جبہ، اس کو تو پہن لے. یوسف علیہ السلام نے اس کو پہن لیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں الہام بھی کیا کہ تم کو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی تمہاری یہ حالت ہے، لیکن آگے چل کر کے تم اتنے بڑے سٹیج پر پہنچ جاؤ گے کہ تمہارے بھائی تمہارے سامنے جھک کر کے آئیں گے اور تم کو پہچان بھی نہیں پائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں الہام فرمایا. جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. یہ لوگ اب وہاں سے لوٹ رہے ہیں، کنویں میں یوسف کو ڈال دیا، اب وہاں سے جا رہے ہیں. جاتے جاتے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا خون کرتے میں لگا لیا اور اپنے گھر واپس نکلے. اب جاتے جاتے انہوں نے کیا پلان بنایا؟ ابھی تو دن ہے، دن ہی دن میں اگر واپس جائیں گے، ابا جان ہمارے چہروں کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ ناٹک کر رہے ہیں. اب ابا سے چہرہ بھی چھپانا ہے اور ابا کے سامنے جھوٹ بھی بولنا ہے، اور جھوٹا آدمی کا چہرہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم رات ہونے تک گھر واپس نہیں جائیں گے. رات کا وقت آیا، عشاء کے وقت پر یہ گھر پہنچے. اللہ نے قرآن میں عشاء کا لفظ استعمال فرمایا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. عشاء کے وقت میں یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے. رات کے وقت میں اندھیرا ہے، چراغ وغیرہ کا زمانہ تھا. وہ ممکن ہے کہ اس زمانے میں ان کے گھر میں چراغ بھی نہ ہوتا ہو، بس چاندنی میں وہ لوگ اپنا کام کر لیتے ہوں. بہرحال رات کے وقت میں گھر پہنچے اور خوب چیخو پکار رونا دھونا شروع کیا گھر کے باہر سے ہی. حضرت یعقوب علیہ السلام اندر سے آواز سن کر گھبراتے ہوئے باہر تشریف لائے. کیا ہو گیا بھائی، اتنا شور ہنگامہ، کیوں رو رہے ہیں سب؟ باہر آئے تو سب رو رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا یوسف تو نظر نہیں آ رہا، کہاں یوسف؟ تو بھائیوں نے روتے روتے، اب رات کا اندھیرا ہے، چہرہ تو نظر نہیں آ رہا صاف، تو روتے روتے انہوں نے ابا جان سے کہا، ابا جان ہم یوسف کو لے گئے تھے، لیکن جنگل ہے نا، جنگل میں کھیلنے کودنے کو دل چاہا تو ہم نے آپس میں مسابقہ رکھا تھا. مسابقہ، رننگ ریس. ہم نے یوسف کو، بچہ ہے اس لیے ہمارا جو سامان تھا، کپڑے وغیرہ جو بھی ہم لے گئے تھے ساتھ میں، وہاں سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم یہیں بیٹھے رہنا، ہم رننگ ریس کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، کون فرسٹ آتا کون بعد میں. تو ہم جب بھاگنے کے لیے آگے نکلے، واپس آ کر ہم نے دیکھا تو یوسف نہیں ہے. یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. بہت ہم نے تلاش کیا، یوسف نہیں ملا. بھیڑیا اچک لے گیا. دیکھیے یوسف کا جبہ، اس میں دیکھیے خون لگا ہوا ہے. یوسف اب نہیں رہا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا اور خوب روئے خوب روئے. اب یہ بولتے بولتے یہ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. ابا جان آپ تو ہمارے اوپر بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہم چاہے جتنا بھی سچ بولیں آپ کو بھروسہ ہی نہیں آتا ہمارے اوپر. یہ دیکھو جبہ یوسف کا خون لگا ہوا ہے، دیکھیے، مان لیجئے ہماری بات کو کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جبے کو دیکھا
اور بچوں سے کہا بھیڑیا بڑا چالاک ہے، جبے کے اندر جو یوسف تھا اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا لیا، جبے کو نہیں پھاڑا۔ اوپر جو پہنا ہے کرتا وہ ایک دم صحیح سالم ہے، کہیں بھی پھٹن نہیں ہے، اور اندر کا بچہ اس کو چیر پھاڑ دیا۔ بڑا چالاک تمہارا بھیڑیا ہے۔ دیکھو فوراً وہ شرمندہ ہو گئے کہ پکڑے گئے ہم تو۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے ہی دلوں نے، تمہارے ہی نفس نے کوئی چال چلی ہے، تم نے ہی کچھ گڑبڑ کر رکھا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو کچھ زیادہ برا بھلا نہیں کہا، بس اتنا کہہ دیا کہ تم ہی نے کوئی چال چلی ہے، باقی ان کو سزا دینا، مارنا پیٹنا یہ سب نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں پہلے سے یہ بات ڈال رکھی تھی کہ یہ جو بچہ ہے نا تم سے جدا ہوگا، یہ جو یوسف ہے یہ تم سے جدا ہوگا، اور یہ بہت بڑے اونچے عہدے پر فائز ہوگا۔ پیغمبر تھے، پیغمبروں کو اس طرح کی باتوں کا علم ہوتا ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو کچھ نہیں بولا، بلکہ اتنا کہہ دیا کہ تم ہی نے یوسف کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے، تم نے ہی کوئی چال چلی ہے۔ فَصَبْرٌ جمیل، میرے لیے صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، میں صبر ہی اختیار کروں گا، کسی کے سامنے شکوہ شکایت بھی نہیں کروں گا، اور تم سے میں بدلہ بھی نہیں لوں گا، انتقام نہیں لوں گا، سزا نہیں دوں گا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ تمہارا بیٹا تم سے جدا ہوگا اور آگے چل کر کے بڑا ہوگا، اور تم یوسف کو تلاش کرنے بھی جاؤ گے وہ ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ اگر میں یوسف کو تلاش کرنے کے لیے نکلوں گا، اللہ کی منشا یہ ہے کہ وہ مجھ سے جدا ہی رہے لمبی مدت تک، وہ مجھے ملنے والا نہیں، لہذا تلاش کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں صبر ہی کرتا ہوں تم نے جو میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تبارک و تعالی ہی میری مدد کرنے والا ہے ان تمام باتوں پر جو تم کر رہے ہو۔ مصیبت کے وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی طرف اپنی مصیبت کو سونپ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس مصیبت کے وقت میں مدد کرنے والا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف پڑھنے سے مصیبت بھی دور ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، کوئی راستہ نہیں ہے، اس مصیبت سے بچ کر نکلنے کا کوئی ظاہری راستہ، مدد ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ سورہ یوسف پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ یوسف کے بڑے فضائل ہیں، پہلے دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال یہاں تک یہ قصہ ہوا، آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا انشاءاللہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔